بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ زمینی حملوں کے ساتھ ہی غزہ کے نواحی علاقے میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر القسام کا راکٹوں سے حملہ۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے اس بارے میں کہا ہے کہ مجاہدین نے تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ سرائے قدس کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی میں مقبوضہ فلسطین میں صوفا نامی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اسی سلسلے میں صہیونی میڈیا کے ذرائع نے غزہ کے نواحی علاقوں ہولیت اور مصوفہ میں خطرے کے سائرن کی آوازیں سنے جانے کی بھی خبر دی۔ تحریک فتح کی فوجی شاخ شہدائے الاقصی نے بھی ایک بیان میں اس بارے میں کہا ہے کہ ایک مرکاوا ٹینک کو جنوبی غزہ کے شہر رفح کے علاقے العودا میدان میں نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ٹینک تباہ ہو گیا اور متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن مشرق وسطی کے دورے پر مصر پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے سوموار کے روز سے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی تجویز کو آگے بڑھانے کے لیے مشرق وسطی کے نئے دورے کا آغاز کیا ہے۔ اسرائیل میں جاری سیاسی بحران میں وہ مصر سے اپنے دورے کا آغاز کر رہے ہیں۔ امریکہ کے بعد یمن نے برطانیہ کے جہاز کو حملے کا نشانہ بنا دیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے بحیرہ احمر میں ایک برطانوی ڈسٹرائر اور صہیونی نسل کش حکومت سے متعلق 2 جہازوں پر حملے کی خبر دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساریہ نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ ملکی مسلح افواج کے میزائل یونٹ نے بحیرہ احمر میں برطانوی ڈسٹرائر ڈائمنڈ کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ بریگیڈیئر یحییٰ ساریہ نے مزید کہا ہے کہ یمنی بحریہ اور فضائیہ نے 2 کارروائیوں میں غاصب صہیونی حکومت سے تعلق رکھنے والے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں پہلے والے جہاز میں آگ لگ گئی اور پھر دوسرے جہاز کو بھی براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ نریندر مودی کی کابینہ میں پہلی بار ایک بھی مسلمان شامل نہیں۔ تیسری بار وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے والے نریندر مودی کی 71 رکنی کابینہ میں پہلی بار ایک بھی مسلمان شامل نہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی 18ویں لوک سبھا کے انتخابات میں نریندر مودی کی بی جے پی کی قیادت میں حصہ لینے والے اتحاد NDA کے ٹکٹ پر کوئی ایک بھی مسلمان امیدوار کامیاب نہیں ہوا۔ آئیں 2 ارب انسانوں کی ترقی کے لیے نفرت کو امید سے بدلے۔ نواز شریف کی نریندر مودی کو مبارکباد۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نریندر مودی کو مسلسل تیسری بار وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ نریندر مودی کو مسلسل تیسری بار وزیر اعظم بننے پر گرم جوشی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں مسلسل تیسری بار کامیابی بھارتی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ القسام بریگیڈ نے اہم بیان جاری کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے وسطی غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کیے گئے آپریشن میں امریکی شہری سمیت 3 یرغمالی ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے نصیرت کیمپ آپریشن کے دوران 4 یرغمالیوں کو رہا کروایا تھا۔ آپریشن میں وحشیانہ بمباری سے اسرائیلی فوج نے 274 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ القسام بریگیڈز کی جانب سے سماجی رابطے کی اپلیکیشن ٹیلی گرام پر جاری کی گئی ایک ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کو تب تک رہا نہیں کیا جائے گا جب تک ہمارے قیدی آزاد نہیں ہو جاتے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے امریکی بندرگاہ سے غزہ کے لیے امداد کی فراہمی معطل کر دی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر کی جانب سے امدادی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کیا رہے کہ غزہ کی امریکی بندرگاہ سے اسرائیلی فوج کی جانب سے مغویوں کی رہائی کا آپریشن کیا گیا تھا، جس کے دوران 274 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ اسرائیلی حملے میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے 2 گوداموں پر راکٹ برسائے گئے، جبکہ عملے کا ایک فرد بھی زخمی ہو گیا۔ عالمی ادارے کے مطابق غزہ میں بھوک کے شکار فلسطینیوں کی امداد کے لیے عارضی امریکی بندرگاہ قائم کی گئی تھی۔
یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں نے میدان مار لیا۔ یورپ کی سیاست نئی اور خطرناک سمت اختیار کر گئی۔ یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت نے بائیں بازو کو اڑا کر رکھ دیا، جبکہ سینیٹر رائٹ جماعتوں کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 227 رکنی یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات کے ڈرامائی نتائج سامنے آئے ہیں۔ یورپی یونین کے 27 رکن ممالک میں ہوئے انتخابات کے ایگزٹ پولز کے مطابق جرمنی اور فرانس سمیت زیادہ تر رکن ممالک میں انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کے امیدوار کامیاب رہے اور روایتی سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا صفایا ہو گیا۔ غزہ جنگ سے متعلق نیتن یاہو سے اختلاف، اسرائیلی وزیر نے جنگی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اسرائیلی وزیر بینی جینٹس نے غزہ جنگ سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیوں سے اختلاف پر جنگی کابینہ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کی کابینہ میں واحد سینیٹر رکن کے استعفے سے نیتن یاہو کی حکومت کو فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں، تاہم ان کے جانے سے اسرائیلی حکومت سینیٹر سیٹ بلاک کی حمایت کھو سکتی ہے۔ ایلون مسک نے مریخ کے بعد ایک اور سیارے تک پہنچنا اپنا خواب قرار دے دیا۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک طویل عرصے سے انسانوں کو مریخ پر بسانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ مارچ 2024 میں ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ اسپیس کا تیار کردہ سٹار شپ راکٹ آئندہ 5 برسوں میں سرخ سیارے تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح فروری 2024 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مریخ پر 10 لاکھ انسانوں کو پہنچانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، مگر اب انہوں نے مریخ کے بعد ایک اور سیارے پر نظریں جما لی ہیں۔ اسرائیل میں الجزائر کی نشریات کی بندش پر مزید 45 روز کی توسیع۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹیلی کام کا اتوار کو یروشلم میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں ٹیلی کام کابینہ نے الجزائر سیکیورٹی خدشات کے باعث مزید 45 روز کے لیے بند رکھنے کی منظوری دے دی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر ایمانوئل میکرون نے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ایوان زیریں کے انتخابات 30 جون کو ہوں گے، جبکہ دوسرے مرحلے کے انتخابات 7 جولائی کو ہوں گے۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کا 1 سال، کینیڈا میں ہزاروں افراد کا بھارت مخالف مظاہرہ۔ سکھ ریاست خالصتان کے حامی ہردیپ سنگھ نجر کے کینیڈا میں قتل کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ اس موقع پر کینیڈین دارالحکومت وینکوور میں 50,000 سے زائد افراد مودی سرکار کے خلاف اور ہردیپ سنگھ سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ چیف جسٹس کا مذاکرات کا مشورہ، عمران خان آمادہ، سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا مشورہ۔ چیف جسٹس کی جانب سے عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے مشورے پر بانی پی ٹی آئی نے آمادگی ظاہر کر دی اور اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ذرائع کا بتانا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے سپریم کورٹ کو مذاکرات کے حوالے سے خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا متن انہوں نے نوٹ کروا دیا۔ اپنی زندگی کے مشن میں ناکام رہا اسرائیلی فوجی کمانڈر نے استعفیٰ دے دیا۔ اسرائیلی فوج میں غزہ ڈویژن کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل ایوی روزن فیلڈ نے غزہ کے اطراف اسرائیلی بستیوں کے تحفظ کے اپنی زندگی کے مشن میں ناکام ہونے کے باعث اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور فوج سے سبکدوش ہونے کا اعلان کر دیا۔ القسام بریگیڈز نے 7 اکتوبر کو غزہ کے اطراف کی بستیوں پر حملہ کر کے 1100 سے زائد افراد کو یرغمالی بنا لیا تھا۔ نواز شریف کے بعد شہباز شریف کی بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو حلف اٹھانے پر مبارکباد۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کردہ ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد دی۔ انہوں نے نریندر مودی کو بھارت کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ بھارتی وزیر اعظم کے حلف اٹھانے پر نریندر مودی کو مبارکباد۔ یوکرین نے ڈرون کے ذریعے روس کا نایاب لڑاکا طیارہ تباہ کر دیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی دفاعی انٹیلیجنس ایجنسی نے اتوار کے روز کہا کہ یوکرینی فوج نے پہلی بار بالکل نئے اور نہایت جدید ترین لڑاکا طیارے سخوئی Su-57 کو تباہ کر دیا۔ یوکرینی فوج نے ٹیلی گرام چینل پر ایک پوسٹ میں سیٹلائٹ کی تصاویر بھی جاری کر دیں، جس سے اس حملے کی تصدیق ہوتی ہے۔ روس کے اس جدید نسل کے لڑاکا طیارے کو روس کے اندر ایک ملٹری بیس پر ڈرون حملے میں تباہ کر دیا گیا۔
شمالی کوریا نے لاؤڈ سپیکر سے نشریات چلانے پر جنوبی کوریا کو خبردار کر دیا۔ شمالی کوریا کی با اثر خاتون اور حکومتی سربراہ کم جونگ ان کی بہن نے جنوبی کوریا کو لاؤڈ سپیکر سے نشریات چلانے پر نئے جواب سے خبردار کر دیا۔ اپنے تازہ بیان میں کم جونگ ان کی با اثر بہن نے جنوبی کوریا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہوں نے لاؤڈ سپیکر سے نشریات جاری رکھی تو انہیں نئے رد عمل کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ یقیناً جنوبی کوریا کا اقدام اب نئے رد عمل کا مشاہدہ کرے گا۔ امریکہ کا سلامتی کونسل سے غزہ جنگ بندی منصوبے کی حمایت کا مطالبہ۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق منصوبے پر بات چیت کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن آج مصر پہنچیں گے۔ مصر کے بعد امریکی وزیر خارجہ اسرائیل، اردن اور قطر بھی جائیں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز کے غزہ شہر اور رفح پر حملے جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق شجاعیہ میں ایک گھر پر اسرائیلی بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے 3 مراحل پر مشتمل مجوزہ منصوبہ پیش کیا تھا۔ خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت 20 زبانوں میں پیش کیا جائے گا، تیاریاں مکمل۔ خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت 20 زبانوں میں پیش کیا جائے گا، جس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کے لیے جنرل پریزیڈنسی عرفات کے خطبے کے لیے اب تک کا سب سے بڑا ترجمہ پروجیکٹ شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس کا مقصد خطبہ حج اردو سمیت 20 زبانوں میں دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد سامعین تک پہنچانا ہے۔ پیٹرولیم لیوی 60 سے بڑھا کر 80 روپے فی لیٹر کیے جانے کا امکان۔ وفاقی آمدن بڑھانے کے لیے پیٹرولیم لیوی میں فی لیٹر 20 روپے تک کا اضافہ کیا جائے گا، جس کے باعث آئندہ مالی سال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام کو منتقل نہ کیے جانے کا خدشہ ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1.5% کمی کر دی۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، جس کے مطابق شرح سود 22% سے کم کر کے 20.5% کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔